الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پر بات کریں۔ اور کل کا ایک واقعہ جو پاکستانی سفیر تھے ترکمانستان کے لیے، جب وہ امریکہ گئے لاس اینجلس، تو ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا۔ اب ایک ایمبیسیڈر کا ڈپورٹ ہو جانا، کہا جا رہا ہے ان کا نجی دورہ تھا وہ، اور وہ اپنے نجی دورے پہ تھے، لیکن ان کے مطابق ان کی ڈاکیومنٹیشن، ان کے پاس ویزا سب کچھ اویلیبل تھا، اس کے باوجود ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا۔ ہماری دفتر خارجہ کی جانب سے آج اس پہ بات بھی کی گئی، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مزید انفارمیشن سامنے آئے گی، لیکن آخر ایسا ہوا کیوں؟ پاکستان کے اوپر اس سے پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا جس طرح پاکستانیوں کے یو ایس ٹریول کرنے کے اوپر کوئی اس قسم کی کوئی بات چل رہی ہے کہ کوئی سینکشنز ہوں گی یا کسی طرح سے کوئی چیزوں کو روکا جائے گا، لیکن بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ شاید امریکہ بھی یہ افورڈ نہیں کرتا پاکستان کے اوپر اس طرح سے، پاکستان کی ٹریول پالیسی کے اوپر اور پاکستانیوں کا امریکہ میں جانے کے اوپر کسی طرح سے کوئی پابندی لگائی جا سکے۔ لیکن یہ جو ہمارے ایمبیسیڈر تھے جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اپنے ماہرین کی رائے جانیں گے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر اس ٹائم دہشت گردی بڑھ رہی ہے، آج جعفر ایکسپریس کے اوپر جس طرح سے اٹیک ہوا، اور کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس جس پہ فائرنگ کی گئی، اور اس کی وجہ سے اس کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا، اور پوری ٹرین کے اوپر اسی طرح اٹیک ہوا۔ پاکستان میں اب جگہ جگہ دہشت گردی ایسا لگ رہا ہے کہ سر اٹھا رہی ہے، اور ریسنٹلی ابھی جس طرح سے پاکستان نے جو افغان دہشت گرد تھا جعفر نامی، اس کو بھی ہینڈ اوور کیا امریکہ کے، اور اس ہینڈ اوور کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو سراہا بھی اور پاکستان کی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ کرن صاحب، ایشوز بہت سے ہیں اس میں، ہم ظاہر ہے چونکہ آغاز کرتے ہیں بات کا جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے آج جو جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی اس کے اوپر اٹیک ہوا، اور اس سے قبل بھی جو تمام تر واقعات ہوتے رہے، میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے، اور دن بدن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں افغانستان کی طرف سے مزید ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اسپیشلی ظاہر ہے جب ہم میرا بھی ہے کسی بھی کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے ہوگا، اور اس کو اگر ہم امریکہ کے ہینڈ اوور کریں گے ایک کولیشن آپریشن کے تھرو، اور ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، تو پھر ان کے جتنے بھی ریمیننگ پیچھے ساری ٹیم ممبرز ہوں گے، اس کے گروپ کے ممبرز ہوں گے، وہ سب کوشش تو کریں گے کہ کسی طرح کسی نے بھی اریسٹ کیا ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کرنل صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ سر، یہ جو اس ٹائم پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سے، ہمیں اللہ نہ کرے دوبارہ سے ویسی ہو، لیکن پھر بھی جو روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی ایک بڑا فکر کا معاملہ ہے، اور یہ واقعی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ دہشت گردی اصل میں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے، اور جو دہشت گردی کی ویو ابھی دوبارہ شروع ہوئی ہے، اگر ہم پچھلے چند سالوں میں ماضی قریب میں جائیں تو اس سے 100 گنا زیادہ دہشت گردی تھی۔ ہر گلی اور ہر چوراہے میں جو ہے آلموسٹ بم دھماکے ہوتے تھے، سرکاری بلڈنگز جو ہیں وہ محفوظ نہیں تھیں، لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، 10 15 20 سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے۔ تو وہ جو دہشت گردی کا لیول تھا، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے الٹیمیٹلی جو کمبیٹ کر رہی ہے فورسز، ہماری عوام اور ہماری جو فورسز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا جو کارنامہ یا ان کا جو ان کی کنٹریبیوشن تھی اس کا ضرور ذکر کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا ہی خطرناک ٹائم تھا، اور پوری دنیا میں ہمارا واحد ملک تھا جو کہ بالکل ایسے تھا کہ بالکل غیر یقینی کی صورتحال تھی دہشت گردی کے لحاظ سے۔ ہماری مسلح افواج نے اس میں بہت قربانیاں دی ہیں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے دوسری، جس میں فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، پولیس ہے، کے پی کے پولیس ہے، اور اس کے بعد جو ہے پنجاب پولیس ہے، اور دوسرے صوبوں کی پولیس، سب نے بڑی قربانیاں دی، اور الحمدللہ وہ جو دہشت گردی تھی اس کے اوپر قابو پایا گیا، اور تقریباً 100% قابو پایا گیا۔ اس کے بعد کچھ سال جو ہے وہ ہم نے سکون سے گزارے، اور ابھی جب بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی ایجنسیز انوالو ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ ہم سٹیبل ہوں، تو ان کا کردار بلوچستان میں تو ہے، بی ایل اے کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور چند جو گمراہ بلوچ ہیں وہ ان کی ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پراپوگنڈا تو یہ کرتے ہیں کہ جی بلوچ کو رائٹس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں دیے جاتے بلوچستان میں، جو کہ ان کا پراپوگنڈا بھی بالکل غلط ہے۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ پشتون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں۔ اچھا، ابھی بلوچوں کو پاکستان کے تمام اداروں میں
पुलिस हो, सिविल सर्विसेज हो, एजुकेशन का महकमा हो, मतलब गैस का महकमा हो, वापडा हो, वट जो भी हमारे सरकारी महकमे हैं, मुसल्लह अफवाज, सब में उनकी नुमाइंदगी है और उनके तनासब से वो लोग नीचे वाले रैंक से लेके तो ऊपर बड़े रैंक तक पहुंचते हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी की अगर हम बात करें, मुसल्लह अफवाज में जाहिर है इसका लीडिंग रोल है, तो उसमें आप देखें कि हजारा जो है जनरल मूसा जो थे वो बलोचिस्तान से थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे जो बलोची ऑफिसर्स हैं हमारे साथ, हमारे कुलीग रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल्स के होते, कोर कमांड्स की हैं उन्होंने, सेक्रेटरीज बलोची हैं, यानी कि पाकिस्तान के हर इदारे में बलोच भाइयों का हिस्सा है। तो लिहाजा उनका जो प्रोपेगेंडा है ये वाला कि जी बलोचियों को शायद डिप्राइव किया जा रहा है उनके राइट से, ये तो टोटली गलत है। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो दुश्मन की एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं। अच्छा, उन एजेंसीज को हमारी एजेंसीज ने काउंटर करना है और हम अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर कर रहे हैं। बलोचिस्तान में ये वाकयात होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन अभी का जो ये वाकया है जो जाफर एक्सप्रेस, मैं थोड़ा सा आपको वाकये की डिटेल बता देता हूँ कि सुबह 9 बजे ट्रेन कोयटा से रवाना हुई थी पेशावर के लिए और फिर जब ये बोलान के एरिए को क्रॉस कर रही थी तो फिर इस पे अटैक किया गया, इस पे फायरिंग की गई और ट्रेन के अंदर भी हमारे कुछ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे जिनके ऊपर फायरिंग की गई, ड्राइवर भी जख्मी हो गया। और उसके बाद इस ट्रेन को एक जो टनल वहाँ पे आती है उस रास्ते में, उस टनल के अंदर इस ट्रेन को रोका गया, पहले धमाका किया गया, ट्रेन को रोका गया और फिर उसके बाद तमाम तर लोगों को यरगमाल बना लिया गया है। 400 के करीब मुसाफिर उस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और उन सबको यरगमाल बनाया गया। इस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी ऑपरेशन वहाँ पे कर रही हैं, लेकिन इजंट इट वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका एक ट्रेन ट्रैक है। कर्नल साहब, आपने कोयटा में भी सर्व किया, आप वहाँ पे भी रहे, आप यू नो ऑल ऑफ द एरिया। बोलान का एरिया ठीक है, एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बहुत से ऐसे नो गो एरियाज़ हैं, वहाँ पे बड़े मसाइल हैं, वहाँ का ट्रेन थोड़ा सा इस तरह का डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये ट्रेन ट्रैक को सिक्योर करना, बोलान के एरिया के अंदर इस ट्रेन का रुक जाना, 9 बोगियों पर मुश्तमिल 400 के करीब जो है वो अफराद इसमें सवार हैं और फिर इसको वहाँ पे यरगमाल बना लेना, लोगों को ट्रेन को रोक देना, किस तरह से देखते हैं आप सर? जी बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस इशू है और ये डेफिनेटली ऐसा हुआ है और इसको जो है काउंटर करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फौरन वो हरकत में आई हैं और हमेशा इसी तरह होता है। ये जो धमाका है या ये जो अभी ट्रेन को रोक कर और यरगमाल बनाया गया लोगों को, माजी के अंदर भी ऐसा होता है, दुनिया में भी, दुनिया के मुल्कों में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है, ये एक बड़ा एक हम टेस्ट से गुजर रहे हैं और एक टेस्ट खत्म होता है तो दूसरा टेस्ट शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू होता है तो चौथा जो है वो उसको हम कम्बैट करते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज फुली डिटरमिन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको आप देखेंगे कि ये धमाके तो पिछले दिनों भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक बम धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी जो पाकिस्तान फौज के जो जवान हैं उनकी शहादतें हुई हैं और उसके अलावा और उससे पहले भी कई इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है अल्हम्दुलिल्लाह इसके सामने बिल्कुल सरनगू नहीं होगी। बहुत जल्दी इस पर काबू पाया जाएगा इंशाल्लाह ताला और काबू पाएंगे और माजी में भी हमने इसके ऊपर काबू पाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है और इसके ऊपर जितना भी हम कंडेम करें वो कम है। लेकिन ये वाकया अभी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इतना बड़ा एरिया है, आप देखें ना बहुत बड़ा एरिया है, इतने एरिया को आप पॉइंट वाइज जो है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसे हालात हों तो इसकी स्ट्रेटेजीज होती हैं। इसकी जैसे आप देखें हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो पहले उसके ऊपर दूर दूर तक पिकेटिंग होती थी, वहां पे इतना जो है वो गार्डेड बॉर्डर नहीं था। लेकिन जब हालात थोड़े से चेंज हुए तो हमने वहां पे फेंसिंग भी कर दी, उसके बाद वहां पे हमने डिप्लॉयमेंट, मेन एक्टिव जो हमारी फौज है अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉर्डर पे चली गई। अभी ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारी फौज है, वेस्टर्न बॉर्डर के भी ऊपर हमारी फौज है। हमारी फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर गार्ड कर रही है। और उसके साथ साथ जो अंदरूनी तौर पर जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे अभी ये आपने जिक्र किया आज जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, ये इस तरह के चैलेंजेस को भी हमारी जो अफवाज हैं और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इनका मुकाबला कर रही हैं। तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, ना ही नाउमीदी की बात है। ये होता रहेगा, इसको हम पकड़ते रहेंगे, इसका पीछा करते रहेंगे। ये जहां से शुरुआत इसकी होती है उसके पीछे भी हमारी एजेंसीज पहुंचती हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज भी पहुंचती हैं। हमारी दुआ है और हमारी कोशिश है कि इस तरह के वाकयात कम से कम हो। लेकिन अगर जब भी ऐसा कोई वाकया होगा तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम पहुंचेंगे और एक दिन बहुत जल्दी ऐसा आएगा, मैं बड़ा पुरुमीद होना चाहिए
کہ ان کا سر ان کا کلا کما کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ کلا کما ہوگا, ضرور ان کا ہوگا. اور ظاہر ہے ہماری فورسز بڑا دن رات کوشاں رہتے ہیں اور اس ٹائم پہ بھی آپریشن جاری ہے اور انشاءاللہ کلیئرنس تک آپریشن جاری رہے گا ابھی تک کی ریسنٹ اطلاعات کے مطابق. اٹ از ویری انفارچونیٹ اور جو کچھ, لیکن جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا, اب اگر کرن صاحب تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجیے گا کہ ہم نے امریکہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور پھر ان دی اینڈ امریکہ نے شروع میں تو ہم پہ اس قدر الزامات عائد ہوتے تھے کہ ڈو مور کے علاوہ ہمیں کچھ اور کہا نہیں جاتا تھا. جب وہ ہمیں ڈالرز دے رہے تھے اور ہم سے آپریشنز کرواتے تھے تو ہمیں ڈو مور کا نعرہ لگا کے ہمیشہ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جس طرح ہم پہ احسان کیا جا رہا ہے. ہم نے اپنے سولجرز بھی مروائے, ہم نے اتنا کچھ کیا اور ان پیسوں کے عوض جتنی قربانیاں ہم نے دی وہ قربانی بہت بڑی ہے, پیسے اس کے سامنے بہت چھوٹے تھے. امریکہ کا اتنا ساتھ دینے کے باوجود بھی ظاہر ہے ہمیں امریکہ سے کوئی اچھی امید تو رکھنی نہیں چاہیے کیونکہ ہر ملک ہی اپنے مفاد کا سوچتا ہے, کسی دوسرے کے مفاد کا نہیں سوچ رہا ہوتا. اب پاکستان کے اوپر جس طرح سے یہ جو جعفر نامی دہشت گرد تھا اس کو اریسٹ کیا گیا اور امریکہ کے حوالے کیا گیا, اب وہ جو ٹریول ایڈوائزری کا ایشو آ رہا تھا پاکستانیوں کے امریکہ جانے کے اوپر جو مزید چیک کی بات ہو رہی تھی, اسی کا ایک واقعہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا ہی شاخسانہ ہے یہ, جس طرح سے ہمارے ترکمانستان میں جو تعینات سفیر تھے ان کے امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا. بیکاز کرن صاحب آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, کسی ملک میں ٹریول کر رہے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے اس بندے کا پروفائل کیا ہے. سو یو ایس کے اندر ان تمام لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص اگر اپنے پرائیویٹ دورے پہ بھی آ رہا ہے اسٹل ہی از دا ایمبیسڈر اور پاکستان کی جانب سے وہ ایک سفیر ہیں, ان کو روک لینا اور ان سب چیزوں کو کرنا. اب ہم کرتے امریکہ کی سپورٹ ہے, ان دی اینڈ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ پاکستان سے کوئی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو پھر امریکہ یہ بھی ساتھ ہمیں ٹیگ کرتا ہے کہ دیکھا یہ دہشت گرد آپ لوگوں کے ملک میں موجود تھے اور اس لیے ہم آپ لوگوں کے اوپر یہ سینکشنز لگانا چاہ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ بات یہ ہے جی کہ امریکہ کی اپنی پالیسی ہے اور ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے کے سامنے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے ہوتی ہیں. ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی دنیا میں قدر ذرا کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی جو ریزن ہے وہ ہم خود ہیں. ہمیں ایز اے قوم بہت ساری چیزیں ہم لیک کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو چلانے میں بہت ساری چیزوں میں لیک کرتے ہیں. ہمیں آئی ایم ایف آ کے بتائے, آئی ایم ایف آ کے ہمیں بتاتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ جی آپ فلاں جگہ پہ ٹیکسنگ کریں, فلاں کا ریٹ ٹھیک کریں, فلاں کا ریٹ زیادہ کر دیں. آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے, یعنی ایک پرائیویٹ ادارہ جو بنا ہوا ہے, پرائیویٹ ادارہ ہی کہیں گے اس کو, ایک انسٹیٹیوٹ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, اس کا ایک پرائیویٹ ادارہ بنا ہوا ہے. وہ پرائیویٹ ادارہ آ کے کسی ملک کی گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے آپ کی مجبوریاں ڈکٹیٹ کرنا بھی ہے. انہوں نے آج کی ایک اچھی خبر جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے بجلی کم کرنے کی اجازت دے دی ہے ہمیں. کرنل صاحب وی گیٹ اٹ, ہمیں اجازت دے دی ہے, وہ اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بجلی سستی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جی میں یہی عرض کرتا ہوں نا جی کہ ہماری بنیادی طور پر گورننس جو ہے نا وہ بڑی پور گورننس ہے, بیڈ گورننس ہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں نا جی یہ بیسیکلی فیوڈلز ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے ملک میں جو پالیٹکس میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فیوڈلز ہیں, ان کی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک خاندان ہے, فی الحال تو 2 خاندان ہیں ہمارے ملک میں جو رول کر رہے ہیں. اچھا ایک خاندان ہے, اس خاندان کے فرد نے اپنی اننگز پوری کر لی, وہ بوڑھا ہو گیا, اس نے اپنے بچے کو آگے لگا دیا اور قوم جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے لگ گئی. یہ 2 خاندانوں کے ساتھ اس طرح ہے. جب تک فیوڈلزم ختم نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کے اندر مڈل کلاس سے لیڈرشپ آگے نہیں آئے گی, اس وقت تک یہ کمزوریاں رہیں گی. سب سے پہلے اپنا ملک ہونا چاہیے. جس طرح ہم اپنے ذاتی گھر کی چاردیواری کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, جس طرح ہم اس کے ریسورسز یعنی اپنے گھر کے میں آنے والی آمدن کے ریسورسز کا بڑا حساب کتاب رکھتے ہیں اور اس کا بڑا بہترین طریقے سے کیلکولیٹڈ خرچہ کرتے ہیں. اسی طرح جب تک ہمارے جو ادارے ہیں جو کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو استعمال کرنے کے ذمہ دار ہیں ادارے, اور اس کے بعد جو ہماری منسٹریز ہیں, جو ہماری گورنمنٹ ہے, جب تک یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کا خیال اس طریقے سے نہیں رکھیں گے تو مشکلات ہوں گی. جب یہ جو ہے وہ اس کو بندربان سمجھتے ہیں, یہ اس چیز کو بس بائی ہوکر بائی کروک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اقتدار لینا ہے اور اپنا مزے لینے ہیں, میرٹ کے اوپر جب تک نہیں چلیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. ابھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل, ابھی دیکھیں نا ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہے. میری رائے کے مطابق ایک ٹائم تھا, دیکھیں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوا, 9/11 ہوا, تو امریکہ سپر پاور تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سر ہوا نہیں, وہ امریکنز نے خود ہی کیا تھا ویسے. جی بالکل, اپنی اپنی یہ جو ہے وہ رائے ہے کہ جی وہ کیسے ہوا, کس طرح ہوا. تو انڈیا بالکل تیار تھا جو ہے وہ امریکہ کو ایئر بیسز دینے کے لیے, سب کچھ دینے کے لیے,
اور جو انہوں نے جنرل مشرف اس وقت ہمارے حکمران تھے ان کو کہا جی ادھر یو آر ود اس اور آپ ہمارے خلاف ہیں تو ہم سارا کچھ یہ کرتے ہیں. دیکھیں یعنی آپ سمجھتے ہیں جنرل مشرف کے پاس اس ٹائم آپشن ہی نہیں تھی, اگر امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرتا تو پھر پاکستان کے لیے بھی بہت مشکلات ہونی تھی. جی بالکل, جنرل مشرف کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا تھا کہ ہم تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں نا, ہم تو عوام کو بیسیکلی جو ہے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. اگر یہ جنرل مشرف فیصلہ نہ کرتے تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آنی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت ساری مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم پولیٹیکلی اپنا سٹیبل نہیں ہے. ہماری جو عوام ہے وہ بنیادی طور پر سوچتی ہے کہ یہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ فیئر نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ جو الیکشن ہوئے ہیں پیچھے 8 فروری کو, وہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن نہیں ہوئے. اس کے بعد جو ہے عوام سمجھتی ہے, یہ عوام سمجھتی ہے. جی میں تو جی ٹھیک نہیں سمجھتی عوام, جی میری نظر میں ٹھیک سمجھتی ہے. اچھا, اس کے بعد اعتماد نہیں ہے. اگر ووٹنگ ہو گئی, الیکشن ہو گیا, تو اس کے بعد جو ووٹ ادھر ڈالے نکل ادھر گئے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, دیکھیں یہ وہ دور ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. اس دور میں آج کل جو ان پڑھ آدمی ہے, جو ریڑھی والا ہے میری طرح, ایک کامن مین ہے, اس کی بھی آپ یقین کریں کہ اتنا کرٹیکلی وہ سوچتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے انٹرنلی پولیٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم 77 سال کے بعد بھی ہم اکثر ٹی وی چینلز پہ, میں خود بھی دیکھتا ہوں, سنتا ہوں یا دائیں بائیں, ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اور پولیٹیکلی ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی بات ہے. ہم دفاعی طور پر الحمدللہ پاکستان کے ہی ہے نا جی, ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے یہ ادارے ہیں. ہم دفاعی طور پر الحمدللہ دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آتے ہیں, اور اس میں ہم نے ترقی کی ہے, اپنے سسٹم کو آگے سے آگے لے کے گئے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں میرٹ ہے. ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں میرٹ نہیں ہے, اس میں انصاف نہیں ہے, اس میں فیوڈلزم لوگوں کا قبضہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم جو ہے وہ الزام دیتے ہیں. اگر ہم خود ٹھیک ہوں, اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں آئے اس چیز میں, یا پولیٹیشینز کو, ہم ان کے دروازے پہ خود بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. I have to take a break. Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی, چیمپئن تو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بنا, لیکن میزبانی جو ہم سے چھن گئی, اور میزبان ہم رہے ہی نہ. ان دی اینڈ فائنل ہو, پوڈیم ہو, ہوسٹ پاکستان ہو, اور پاکستانی کوئی پوڈیم پہ نظر نہ آئے, ٹرافی کوئی اور بندہ دے رہا ہے. اور آئی سی سی کا جو چیئرمین ہے, ظاہر ہے وہ سابقہ بی سی سی آئی کے چیئرمین تھے, اور ایک بڑے فائنینسر ہونے کے ناطے ان کو اس ٹائم پہ آئی سی سی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہوسٹ کنٹری کے لوگوں کو وہاں پہ پوڈیم پہ آنے نہ دیں, ان کو اس دبئی ایونٹ کے اندر ہوسٹ ہی نہ کرنے دیں, وہ نیشن نظر ہی نہ آئے, پاکستان کا وہاں پہ کوئی نمائندہ ہی نہ ہو. ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی یہ بڑا ہی ایک برننگ ٹاپک ہے, اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی بڑی ریزرویشن ہے. میجارٹی آف دا پیپل آف دا کنٹری وہ یہ سوچتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو ہمارے محترم محسن نقوی صاحب ہیں, ان کو کس کیپیبلٹی کے اوپر ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا, ان کی کیا کوالٹیز ہیں. صحافی تھے سر, پتہ نہیں کوالٹیز کہاں سے آ گئی اتنی ساری ان میں. جی یہ صحافی تھے, صحافی سے یہ ابھی دیکھیں نا, میں جو اکثر بات کرتا ہوں نا, قانون اور آئین کی حکمرانی اور ٹرانسپیرنسی, جب تک ٹرانسپیرنسی شفافیت نہیں ہوگی, سسٹم اپنے مطابق نہیں, افراد ڈزنٹ میٹر, لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں ڈزنٹ میٹر, لیکن ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس کے مطابق, اس کے فلو میں اگر چیزیں ہوتی جائیں گی نا, تو قوم میں ایک بڑا تکڑا ایک امید ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے قوم کے اندر. نا امیدی اس لیے ہے, یہ جو حکمران طبقہ ہے نا ابھی, ان کو نا امیدی نظر نہیں آتی, لیکن نیچے آن گراؤنڈ نا امیدی بہت زیادہ ہے. محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے نگران, نو پرابلم, یہ استحقاق ہے اپوزیشن کا اور لیڈر آف دی ہاؤس کا, بنا لیتے ہیں. اچھا جو نگران حکومت ہے اس کو جو ہے وہ بالکل امپارشل ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے 3 مہینے 4 مہینے یا جتنے بھی مہینے انہوں نے وزیر اعلیٰ کیا, اس کے بعد جناب یہ بن گئے سینیٹر بن کے اس کے بعد بن گئے وزیر داخلہ. اچھا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو پتہ چل گئی, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو سختیاں کی, ٹھیک ہے جی, چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو بھی پامال کیا, وہ تو بینگ دا سی ایم ہی شروع ہو چکا تھا. جی تو یہ چیز تو بھولنے والی نہیں ہے. دیکھیں سختیاں, تاریخ میں بھی سختیاں ہوئی ہیں,
سختیاں ہوئی ہیں, لوگوں نے سختیاں کاٹی ہیں, وہ وقت گزر گیا. آج ان لوگوں کا جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس تھے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آئین اور قانون پر چلیں گے اور اپنی ذات کی نفی کر کے سسٹم کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر چیز میں امید نظر آئے گی. ابھی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے, اس کے بعد ان کو بنا دیا کرکٹ کا چیئرمین. اچھا, ابھی کرکٹ کا چیئرمین جو ہے, آپ خود بھی ایڈمن کے بندے بھی ہیں, ظاہر ہے فوج میں بھی آپ نے سرو کیا اور آپ وہاں پہ رہے, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 5-5-6 چارجز دے دیے جائیں, آپ کو کہا جائے آپ کرنل بھی ہیں, آپ بریگیڈیئر بھی ہیں, آپ تیسرے رینک پہ بھی ہیں, آپ یہ بھی سنبھال لیں, آپ وہ بھی سنبھال لیں, اٹ از ناٹ پاسبل. تو پھر ان کا وزیر داخلہ بھی بننا, سینیٹر بھی بننا, پی سی بی چیئرمین, اب بینگ دا پی سی بی چیئرمین از ریلی امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے فل ٹائم جاب. کرنل صاحب, اٹس اے فل ٹائم جاب. تو پھر ایک بندہ جو وزیر داخلہ ہے اس کو آپ نے لگا دیا, اٹ مینس کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا کرکٹ بورڈ, رائٹ؟ ایسے ہی لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. ان کی کرکٹ میں تو کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے بنیادی طور پر. ابھی دیکھیں نا, میرٹ ہمارا پرابلم ہر طرف ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف. ہمیں اوور آل, جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں نا جی, کہ گاڑی کا جس طرح انجن کا اوور آل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی بہت ساری چیزیں آپ چینج کرتے ہیں, انجن کا سارا نیا بناتے ہیں اس کو, اس کے ٹائر چینج کرتے ہیں, سیٹ کور چینج کرتے ہیں, بلا بلا. ہمارے سسٹم کو اوور آل جو ہے نا, اس کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے. ابھی محسن نقوی صاحب جو ہیں, یہ تو ایک باعث پولیٹیکل شخصیت تو ہے ہی ہیں. ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو بنیادی طور پر اس سے پاکستان, میں ایٹ لیسٹ ایز اے تجزیہ کار اپنے طور پہ میں کہتا ہوں, میرا یہ اپنی رائے ہے, اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہے. لوگ بالکل کوسچن مارک, وقت تو گزر جائے گا, سال 2 سال 4 سال اور گزر جائیں گے, 5 سال گزر جائیں گے, لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ جو آس پاس نظر آتے ہیں نا جی, آس پاس لوگ نظر آتے ہیں, یہ تو بیسیکلی چند لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کو اگر آج بھی آپ کھلی آپشن دے دیں کہ ہاں جی آپ الیکٹ کریں, اس کو کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے, تو میرے ذاتی خیال میں یہ جو موجودہ اے ٹو زی پولیٹیکل جو ہے نا, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آپ یقین کریں پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. اور ان کو ریجیکٹ کیوں کرے گی؟ جو میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے. یہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے. آپ کا میڈیا تو بڑا وائبرنٹ ہے, فوراً کلپ جو آپ کے اینکر ہیں وہ فوراً کلپ تیار ہوتا ہے اور چلا دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اپنی بچت کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور ایک جو تیسری بڑھتی ہوئی ایک پولیٹیکل قوت تھی اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے. اچھا, ابھی غلطیاں ہر طرف ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل جو قوت ہے جو کہ تیسری قوت بنی تھی, وہ جو ان سے غلطیاں نہیں ہوئی, ان سے بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا, جس طرح انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, ڈیلیور انہوں نے بھی نہیں کیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے کسی کو ایک وہ نہیں بنانا, باعث نہیں ہونا. پاکستان کے لیے جو بھی اچھا کام کرے گا, موجودہ گورنمنٹ اچھا کام کرے گی اگر پاکستان کے لیے, تو ہم نے اس کی تعریف کرنی, کیونکہ ہم ہیں تو سارے پاکستانی, الحمدللہ ہمیں فخر ہے. تو محسن نقوی صاحب کی جگہ پہ کوئی بندہ ہوتا جو کہ جس کا کوئی کرکٹ کا بیک گراؤنڈ ہوتا, جیسے رمیز راجہ صاحب پہلے اس کے چیئرمین تھے, تو ابھی محسن یہ نجم سیٹھی صاحب بھی پی سی بی کے چیئرمین لگایا, محسن وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے, ان کا بھی ایک پولیٹیکل باعث تھا, اس وقت بھی سوالیہ نشان ہوتے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک میزبانی کی ہے, تو یہ آپ کی پور پلاننگ اور پور لیڈرشپ ہے نا. سب سے پہلے آپ اتنے کمزور ہیں, آپ کی سے نہیں ہے کہ انڈیا نے انکار کیا ہے, تو بھائی انڈیا نے اگر انکار کیا ہے تو آپ کی ایک کمیٹی, انٹرنیشنل کمیٹی جو ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے, تو انڈیا کو ادھر آنا چاہیے تھا, بلکہ آپ کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا جی, آپ نے کمپرومائز کر لیا, اچھا جی چلیں جی دبئی میں میچ ہونا شروع ہو گئے. اچھا, پھر جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ فائنل میں مطلب میزبانی پاکستان کر رہا ہے, میزبانی پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے, اور فائنل کے اندر نام و نشان نہیں ہے. پتہ نہیں ٹیم کی پرفارمنس تو ایک علیحدہ بات ہے. ٹیم کی پرفارمنس دیکھیے گا, انگلینڈ کی ٹیم بھی یہاں موجود تھی, بیڈ پرفارمنس کے اوپر ان کے کیپٹن نے استعفیٰ دے دیا, اور اس نے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اٹ واز بیڈ پرفارمنس. ہمارے یہاں تو استعفوں کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. کیا یہ بے شرمی ہے جو لوگ استعفیٰ نہیں دیتے؟ سر یہ بالکل بے شرمی اور ہٹ درمی ہے. ہمارے ہاں استعفیٰ نہ دینے کا رواج ہے, کسی بھی سیگمنٹ میں, کسی بھی لیول کے اوپر ہمارے لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. گورنمنٹ کے اندر جب نالائکیاں ہوتی ہیں, ریلوے میں دھماکے اگر ہوں تو لوگ استعفیٰ دیتے ہیں, کسی جگہ کے اوپر بھی ناکامی ہو لوگ استعفیٰ دیتے ہیں. سر ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب اٹیک ہوا, وہ امریکہ کا عمران خان تھا اور سیم سینیریو کے اوپر وہ رہ رہا تھا, اس پہ اٹیک ہونے کے باوجود انٹیلیجنس چیف ریزائنڈ. اس نے کہا میں اون کرتی ہوں, حالانکہ انٹیلیجنس چیف کے لیے بڑا آسان تھا, وہ کہتی کہ میں تو چیف ہوں, یہ تو وہاں پہ لوکل عملہ موجود تھا یا وہاں کا متعلقہ عملہ تھا, ان سب کو فائر کر دیں, مجھے نہ نکالیں. بٹ شی ریزائنڈ بیکاز شی واز دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اب ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں, پاکستان میں ہمیں ایسی مثال کیوں نہیں ملتی؟ پاکستان میں فی الحال تو ایسی مثال نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگ آتے ہی اقتدار میں اسی لیے ہیں کہ چمٹے رہنے سے, بائی ہاکر بائی ہو کر بائی کروک,
مطلب سارے یہ انفیئر ذرائع یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آ جائیں اور ہماری پھونپا ہو. تو جس بندے کا ایم اور آبجیکٹو یہ ہو, دیکھیں جس آدمی کا ایم اور آبجیکٹو ہوگا نا کہ میں نے اپنے ملک کو سرو کرنا ہے, میں نے اپنی ذات کو امیر نہیں کرنا, اپنے وسائل, ویسٹرن کنٹریز میں بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ حکومت میں وزرائے اعظم ہیں, صدور ہیں, جب وہ اپنی سیٹ سے ہٹتے ہیں تو دکانداری کرتے ہیں, کوئی وکالت کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, تو ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں کبھی ہم سوچ سکتے ہیں ایسی چیز؟ تو یہ جو وسائل کا بے دریغ استعمال ہے نا, یہ جو بندر بانٹ ہے, صدر جو ہے, ملک ہمارا قرضوں پہ چل رہا ہے, آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے, نلائق ہم اتنے ہیں, آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو, یعنی ہم اس کا مطلب ہم بالکل فارغ البال ہیں, ہمارے اندر عقل فہم کوئی نہیں ہے. تو لیکن ہم اپنے وسائل کو اتنا بے دریغی سے استعمال بھی کر رہے ہیں. صدر ریٹائر ہوتا ہے, کیا پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ اس کو کیا مراد ہیں؟ صدر جو نہیں ہے, جو سب کا صدر ہے, وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, تو آپ یہ دیکھیں یہ عوام کا ٹکے ٹکے کا پائی پائی پیسہ اکٹھا ہو کے تو اس کی یہ بندر بانٹ کرتے ہیں. تو خدا کا خوف کرے, ہمیں اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کرنا ہے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم بہتر کیسے ہوگا؟ جب مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے. کرکٹ کی بات جو ہے, بنیادی طور پر آپ کا سوال کرکٹ کی طرف تھا, تو ایک تو آپ سمجھتے ہیں نااہلی ہے ان کی جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل 100% نااہلی ہے. ٹیم کی جو جہاں تک ٹیم کی کارکردگی ہے نا جی, وہ بھی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی اگر چاچے پتیجے کا اس کا پتیجا تو اس کا بیٹا اگر ہوگا نا تو یہ حال ہوگا. ابھی دیکھیں سپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, سپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. جو اچھا کھیلے, انڈیا اچھا کھیلا ہے, انڈیا کے پلیئرز میں لیڈرشپ ہے. وہ کوہلی جو ہے ان کا جو بیٹسمین ہے, آپ یقین کریں اس کو دیکھ مطلب اتنی اچھی لیڈرشپ ہے اس کی, وہ دوسرے پلیئر کو پیڈ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. وہاں پہ رکشا چلانے والا جو ہے ایک بندہ, اس کا بیٹا جو انڈین کرکٹ ٹیم میں ہے ہمارا بھی اسی طرح باز, ایسا نہیں ہے. جبکہ ٹنڈولکر کا بچہ نہیں ہے, ٹنڈولکر کا بچہ وہ میرٹ پہ پورا نہیں آ رہا, میرٹ پہ پورا نہیں آ رہا, سفارش نہیں چل سکے, جس کو آدھا انڈیا گاڈ مانتا ہے, کرکٹ گاڈ آف کرکٹ کہتے ہیں اس کو. اچھا ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ بلیک سکرین نہیں ہے. ہماری کرکٹ ٹیم میں بھی بڑے ہی مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس کے لڑکے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو دوسرے سفارشی آ جاتے ہیں وہ ان کی کمی پوری کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. اب جو یہ تو ہوگی کرکٹ کی بات, اب جو ٹائم شارٹ ہے, 2 ٹاپکس جو ہم نے کور کرنے ہیں. اب جو ہمارے سفیر تھے ترکمانستان کے, پاکستان کے ترکمانستان میں تعینات سفیر جو ہیں احسن وگن صاحب, ان کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا اور ڈیپورٹ کر دیا گیا ان کو, سب کچھ جانتے بوجھتے باوجود. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیوں ہوا ایسا؟ اچھا اس طرح ہے جی کہ دیکھیں ہر ملک کی اپنی اپنی سیکیورٹی جو ہے نا اس کے ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو سیکیورٹی ہے ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. اچھا ہم تھوڑا سا الارمنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے, اور ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ اخبار ہوتی ہے نا جی, وہ پہلے پچھلے آج کل کا تو شاید نہیں ہوتا, زمیمہ جس کو کہتے ہیں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک بہت بڑی ہیڈنگ دیتے ہیں, بڑی الارمنگ, اور ساتھ چھوٹا سا لفظ لکھا ہوتا ہے کہ جس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیڈنگ ایسے ہی ہے. دیکھیے ہمارے جو وزیر اعظم تھے خاقان عباسی صاحب, وہ جب اپنے نجی دورے پر امریکہ گئے تو پاکستان کی عوام کو یاد ہوگا, آپ کے میڈیا نے دکھایا تھا جی بالکل, ان کی بیلٹ اتروائی گئی تھی جی, ان کا سیکیورٹی چیک کیسے ہوا. اچھا ٹھیک ہے, انہیں ڈیپورٹ تو نہیں کیا گیا نا وہاں سے. جی جی. اچھا اس طرح جو ہے آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں, انڈیا کے ساتھ بھی, انڈیا کے لوگ کئی دفعہ گئے ہیں, انڈیا کے ایون یہ شاہ رخ خان جو فلم ایکٹر ہے, جی بالکل, وہ کیونکہ شاہ رخ خان تھا, خان 4-5 گھنٹے ڈیٹین کیا گیا تھا نام کے آگے خان ہونے کی وجہ سے, اور جو سب کچھ ہوا بیکاز, لیکن تب حالات بھی کچھ ایسے تھے, اور جو مسائل چل رہے تھے, چونکہ 9/11 جو کہ مسلمانوں کے خلاف کریٹ کیا گیا تھا, جس کو کیا ہی ایکچولی اینٹی اسلام اور اسلام کی بدنامی کے لیے کیا گیا تھا, اس کے بعد کے حالات کے اندر خان نام کے تمام تر لوگوں کو تھوڑا سا سینکشنز کا سامنا آ رہا تھا. لیکن ہمارے سفیر, چونکہ کوئی بھی بندہ جب کہیں پہ جاتا ہے تو اس کے پروفائل بیک اینڈ پہ تو رجسٹرڈ ہوتا ہے, ہی واز اے گورنمنٹ آفیشیل, چاہے وہ اس ٹائم پہ نجی دورے پہ بھی تھے, لیکن گورنمنٹ آفیشیل تو تھے, ان کو ڈیپورٹ کر دینا. دیکھیے جی پہلی بات یہ ہے چٹھا صاحب کہ یہ جو ہمارے ترکمانستان کے شاید یہ سفیر تھے, بات یہ ہے کہ پرائر انٹیمیشن ہوتی ہے کہ بتایا جاتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر, وزارت خارجہ ٹو وزارت خارجہ لیول کے اوپر یہ چیزیں کوارڈینیشن ہوتی ہیں. اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوگی, کوئی انٹیمیشن نہیں ہوگی, کوئی نہ کوئی جینوئن وجوہات ہوں گی جو مجھے نہیں پتا اور آپ کو نہیں پتا. اچھا یہ ان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں جو گئے ہیں, جن کو روکا گیا ہے. اور حکومتیں تو کیا کرتی ہیں, وہ تو جب میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کور سٹوری بناتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسے انجمبے کی بات ہے. امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے, امریکہ میں بہت سارے پاکستانی بستے ہیں, وہاں سے فارن ایکسچینج ہمارے ملک میں آتا ہے, وہاں پہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میجارٹی ہے الحمدللہ, وہ وہاں کے ووٹر ہیں, انہوں نے ٹرمپ کو جو ہے وہ صدر بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ
बुनियादी तौर पर इसकी बड़ी तहकीक की जरूरत है, और अल्टीमेटली मैं आपको ये बता दूं कि अल्टीमेटली गलती इधर ही निकलेगी, उधर गलती नहीं होगी। अल्टीमेटली होनी गलती यहाँ पे ये जाहिर है, क्योंकि ग्रीन पासपोर्ट वाली गलत होते हैं, ठीक कहाँ से हो सकते हैं, वो हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में तो यही चल रहा है। अब थोड़ा सा आते हैं जो सिंध के अंदर कैनाल्स का इशू है, दरिया सिंध से कुछ कैनाल्स निकालने की बात हुई और कॉर्पोरेट फार्मिंग को अकोमोडेट करने के लिए महफूज शहीद कैनाल जो बनाई गई और बाकी भी तमाम जो कैनाल्स निकल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने बड़े खदशात का इजहार किया। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर तवील गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि पानी के मसले को उठा रहे हैं, संजीदा इशू है और सिंध के अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का केस है। सिंध के अवाम को जितनी ज़िंदगी पहले बख्श चुकी है पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 20-25 सालों में, वो तो सब नज़र आ ही रहा है। लेकिन बहरहाल क्या समझते हैं सर, ये जो कैनाल वाला इशू है, इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ठीक है? मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस कैनाल के इशू में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बुनियादी तौर पर लाइल्मी है, और फिर मैं अपनी कहूँगा कि सिंध के अंदर तो वडेरा सिस्टम है, सिंध के अंदर तो बेचारे हारी, उनकी तो ज़मीनें हैं ही नहीं, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वडेरे हैं, इनकी मतलब हज़ारों कनाल ज़मीनें हैं। आप देखें ना इनकी जायदादें, आप देखें निकाल के जरदारी साहब की जायदाद और लैंड्स और ज़मीनें आप देख लें कि कितनी ज़मीनें हैं। हम बुनियादी तौर पर ना इशू होता नहीं है उसको इशू बनाते हैं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। जो महफूज शहीद कैनाल है जो कि सतलज रिवर से इसका ताल्लुक है, अच्छा ये जो है इसकी तकरीबन, अच्छा ये जो कैनाल है ये पाकिस्तान आर्मी का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर, देखे कते नजर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में है, इसके कते नजर पाकिस्तान तो हम सब का है ना, उनका भी है हमारा भी है, सबका पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान की खिदमत करेगा, अच्छा काम करेगा, बगैर खाए पिए, बगैर अपना घर में डाका मारने के अवाम के पैसे पे, तो हम हमारा तो उसको सलाम है, हम उसको फॉलो भी करेंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे। ये 176 किलोमीटर लंबी कैनाल है, महफूज शहीद कैनाल इसका नाम रखा गया है। महफूज शहीद पाकिस्तान फौज के निशाने हाजिर हैं जो कि लोअर रैंक में से हैं। पहले तो आप देखें स्पिरिट देखें। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये सतलज, दरिया सतलज से है, और ये जो है हेड सुलेमान की, वहां से ये जाएगी फोटाबाज तक। अच्छा उसके बाद अगले फेज में ये ये इसका दूसरा फेज जो है वो जाएगा मरोट, और फिर तीसरा फेज जाएगा डोडोवाल, एक जगह है। ठीक है। इनकी दोनों की लंबाई तकरीबन सेपरेटली 132 और 130 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा फिर इसकी जो मंजूरी है वो इरसा हमारा एक इदारा है जो कि पानी की तकसीम का जिम्मेदार है, जी बिल्कुल। उसने 4-1 की तनासब से इसको सपोर्ट किया और इसको मंजूर किया इस कैनाल को। अच्छा इसमें दरिया सिंध का पानी बिल्कुल नहीं है, इसमें 4 महीने तो सैलाबी पानी होगा, और 2 महीने जो है जो पंजाब के हिस्से का पानी है वो इसमें आएगा। अच्छा इसमें 1.2 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो लीज पे दी गई, जो कि बंजर जमीन है। 1.2 मिलियन एकड़ ये सैराब होगी। अच्छा इसके लिए तकरीबन 122 अरब रुपए और कुछ ज्यादा ये जो है ये मुख्तस किए गए हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं, और ये सारा नहर बनेगी। और ये जो हमारा राजस्थान का इलाका है, ये चोलिस्तान का इलाका, ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे सैराब होगा। वो सारा रेतला इलाका है, जमीन जरखेज है। मैंने वो इलाका भी देखा है, जमीनों में विजिट भी किया है, माशाल्लाह गंदम भी होती है, गन्ना भी होता है, कपास भी होती है। कौन सी फसल ऐसी जो वहां पे नहीं होती? कपास जरा कम है, सॉरी ये चावल की फसल जरा कम है, उसकी वजह यह है कि उसको पानी वहां पे ड्राइनेस ज्यादा है, पानी ज्यादा चाहता है। तो इसमें मैं समझता हूं कि इनकी जो जैसे सिंध का इन्होंने पिछले इतने अरसे साल से इन्होंने हाल किया, आज भी सिंध के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखें हमारे इलेक्शन कमीशन को ठीक होना चाहिए, हमारे इदारों को ठीक होना चाहिए। हमारे इदारों में लोग मिडिल क्लास के हैं, नीचे से ऊपर तक, इन बड़े बड़े जागीरदारों के हाथों में नहीं आना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, अवाम की सही मानों के ऊपर जो नुमाइंदगी है वो लोगों के हाथ में, अवाम की इंस्पायरेशन और एस्पायरेशन के ऊपर हुकूमत चलेगी तो मुल्क में बेहतरी आएगी, पॉलिटिकली मुल्क बहुत स्टेबल होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।